بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جی وہ بھی ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے 1.5 سال قبل جنوری 2018 عیسوی کو ٹویٹ کیا کہ ہم نے 33 ارب ڈالر دے کر غلطی کی، پاکستان نے ہمیں دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا، اور یہ بھی وہی ٹرمپ ہیں جو اب واری واری جا رہے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، لیکن اصل بات اس کا برقرار رہنا ہوگا۔ 72 سالہ پاک امریکہ تعلقات کو اسی 1.5 سالہ دور کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی تیوریاں چڑھائی گئیں تو کبھی آستینیں، کبھی خزانوں کے منہ کھولے گئے تو کبھی ڈو مور کے تقاضے ہوتے رہے۔ اتار چڑھاؤ کا یہ سلسلہ ہے کہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دورے سے وجود میں آنے والے تعلقات پاؤں پاؤں چلتے، سنبھلتے، گرتے، اٹھتے رہے۔ ہر دور میں ان کو ماپنے کا پیمانہ سربراہان کے دوروں کو سمجھا جاتا رہا۔ وہی دورے جن کے بعد ہر ایک کو ہی کامیاب قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ کون کون سے دورے کس حد تک کامیاب رہے؟ امریکی یا پھر پاکستانی مفادات حاوی رہے؟ اس وقت پاک امریکہ تعلقات کی پوزیشن کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ قیام پاکستان کے بعد روس اور امریکہ کی جانب سے وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی گئی، تاہم 1950 میں لیاقت علی خان نے خاتون اول کے ساتھ پہلا دورہ امریکہ کا کیا۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ کچھ ناقدین سوویت یونین کا دورہ ٹھکرائے جانے پر معترض بھی رہے۔ یہ سرد جنگ کے اوائل کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد گورنر جنرل غلام محمد، وزیر اعظم محمد علی بھوگرا، وزیر اعظم حسین سہروردی بھی امریکہ کے دورے پر گئے۔ انہی دنوں پاکستان غذائی قلت کا شکار ہوا اور امریکہ سے مدد کی درخواست کی تو گندم دینے کے وعدے کے ساتھ ادائیگی کے لیے IMF سے رابطہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ انہی دنوں روس نے کپاس کے بدلے گندم دینے کی پیشکش کی، لیکن امریکہ نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھ کر پاکستان کو گندم دے دی۔ پہلے فوجی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے 11 جولائی 1961 عیسوی میں امریکہ کا دورہ کیا۔ جان ایف کینیڈی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے لیے سرکاری ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ دورہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ اس وقت بھی روس امریکہ تعلقات کشیدہ تھے۔ سرد جنگ چل رہی تھی، کمیونزم موجود تھا جو امریکی مفادات کے خلاف تھا، اور اس کو پاکستانی تعاون کے بغیر روکنا مشکل تھا۔ اس لیے قدم قدم پر امریکہ کی جانب سے مہربانیاں دکھائی گئیں۔ پاکستانی معیشت اور دفاع کے میدان میں بہت زیادہ تعاون کیا گیا۔ انہوں نے 1962 اور 63 میں بھی امریکہ کے دورے کیے۔ ملک کی سربراہی جنرل یحییٰ خان کے پاس آئی تو انہوں نے اکتوبر 1970 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت بنگال میں علیحدگی کی تحریک چل رہی تھی۔ یحییٰ خان کو بھی بہت پذیرائی ملی۔ ان کے وائٹ ہاؤس میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا اور صدر نکسن سے 1 to 1 ملاقات بھی کی۔ اس کے تقریباً 1 سال بعد دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ ہوا۔ اس کے بعد اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے پاس آیا۔ وہ پہلے صدر اور پھر وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 1973 عیسوی میں صدر نکسن کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کیا۔ اس سے قبل صدر ایوب کے دور میں ہونے والی فوجی ساز و سامان کی ترسیل رک چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے بحالی کی درخواست کی گئی، لیکن امریکہ کی جانب سے تعاون سامنے نہیں آیا۔ بھٹو نے دوسرا دورہ 1975 میں کیا۔ اگرچہ پی پی کی جانب سے اس کو کامیاب قرار دیا جاتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی امریکہ کی جانب سے کوئی غیر معمولی توجہ نہیں دیکھی گئی۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ بھٹو کا جوہری پروگرام کا حامی ہونا اور گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے جیسے بیانات بھی تھے۔
1977 میں بھٹو حکومت کو گرا کر جنرل ضیاء الحق اقتدار میں آئے۔ انہوں نے جو امریکی دورے کیے وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل رہے، کیونکہ اس وقت سرد جنگ خاتمے کی جانب بڑھ رہی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ کو اس وقت کے حساب سے پاکستان کی جانب سے غیر معمولی کردار کی امید تھی۔ 1980 کے بعد 1982 میں بھی ضیاء کے دورے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی۔ اس دوران پاکستان کے مشفزہ جوہری پروگرام پر بھی بات ہوئی۔ امریکی صدر کے ساتھ ان کی تخلیے میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس دور کے سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت روس افغانستان پر حملہ کر چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب امریکی صدر نے صدر ضیاء کو تعاون کے بدلے امدادی پیکج دینے کی پیشکش کی تھی۔ اس وقت پاکستان کے لیے مجوزہ تقریباً 3.5 ارب کا پیکج کانگریس کی منظوری کا منتظر تھا۔ 1985 میں بھی صدر ضیاء نے امریکہ کا دورہ کیا اور رونالڈو ریگن سے ملاقات کی، جبکہ 1986 میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو امریکہ پہنچے تو ان کا بھی زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ اگست 1988 میں فضائی حادثے میں صدر ضیاء کی ہلاکت کے بعد انتخابات ہوئے تو بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ وہ جارج بش کی دعوت پر جون 1999 میں امریکہ پہنچی۔ اس وقت پاکستان کے مجوزہ جوہری پروگرام کی وجہ سے پاکستان کو پابندیوں کا سامنا تھا۔ اس حوالے سے بے نظیر نے مختلف لیڈرز سے ملاقات کے دوران بات کی، تاہم وہ پابندیاں برقرار رہیں۔ 90 میں اسمبلیاں ٹوٹنے پر پی حکومت ہٹائی گئی، اور اس کے بعد آنے والی مسلم لیگ کی حکومت کا بھی یہی حال ہوا۔ پھر اقتدار میں آنے کے بعد بے نظیر بھٹو نے 1995 میں امریکہ کا دورہ کیا۔ اس وقت بل کلنٹن صدر تھے۔ اس دورے کے بھی کچھ زیادہ ثمرات سامنے نہیں آئے، کیونکہ اگلے ہی سال صدر فاروق لغاری نے حکومت برطرف کر دی۔ ان کا دوسرا سرکاری دورہ اپریل 1995 میں ہوا، جس میں انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ 3 بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف ستمبر 1997، 98 اور 99 میں وہ 3 بار امریکہ پہنچے۔ اس بار انہوں نے صدر بل کلنٹن سے ملاقاتیں کی، جن میں کارگل کے ایشو پر بھی قدم اٹھائے گئے۔ اسی طرح تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے 2013 اور 2015 میں بھی امریکہ کے دورے کیے۔ اس دوران باراک اوباما صدر تھے۔ ہر بار کی طرح مسلم لیگ کی جانب سے ان دوروں کو کامیاب قرار دیا جاتا رہا، لیکن تجزیہ نگاروں کے مطابق ان دوروں سے ملک کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا۔ اکتوبر 1999 میں مسلم لیگ نون کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آنے والے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف 10 سال تک ملک کے سربراہ رہے۔ انہوں نے امریکہ کے 9 دورے کیے۔ اس وقت جارج بش امریکہ کے صدر تھے۔ پرویز مشرف کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات قائم تھے۔ اس دوران 9/11 کا سانحہ ہوا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ مشرف دور میں ہی پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن کر سامنے آیا۔ مشرف دور میں ہی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ معیشت اور فوجی معاملات کے حوالے سے بہت تعاون کیا۔ 2006 میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی امریکہ کا دورہ کیا، جو ایک رسمی سائی تھا۔ ستمبر 2007 میں بے نظیر بھٹو کی خودکش حملے میں ہلاکت کے بعد پی اقتدار میں آئی۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2008 میں امریکہ کا دورہ کیا، جبکہ اسی دور میں صدر بننے والے آصف علی زرداری نے امریکہ کے 5 دورے کیے۔ ابھی تک وزیر اعظم کا دورہ کافی کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ پہنچنے پر استقبال کی ایک آدھ کٹھنائی کے بعد دیگر معاملات ٹھیک ہی چل رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار امریکہ میں باقاعدہ عوامی جلسہ کرنے کی روایت بھی ڈالی۔ اس دورے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اس دورے کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کی مخصوص افتتاح طبع کے پیش نظر قیاس کیا جا رہا تھا
کہ شاید دورے سے کچھ برآمد نہ ہو، لیکن یہ رائے درست ثابت نہیں ہوئی۔ سب وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کمپین میں قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فوجیوں کو واپس لایا جائے گا۔ اس وقت امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، جو ظاہر ہے پاکستان کی مدد سے ہی ہو رہے ہیں۔ اگلے سال امریکہ کا الیکشن بھی آ رہا ہے۔ اگر اس سے قبل پاکستان طالبان کو مزید مذاکرات پر تیار کرتا ہے اور انہیں اشرف غنی حکومت کو تسلیم کرنے اور کسی بندوبست کا حصہ بننے پر راضی کر لیتا ہے تو یہ بہت امریکہ کے لیے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اس طرح وہ اپنی فوجیں افغانستان سے نکال سکے گا۔ یہی نکات امریکی صدر کے ذہن میں ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ سے آشاں ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہر دور میں آمرانہ حکومتوں کو زیادہ پذیرائی دی جاتی رہی۔ یہ موازنہ ایوب خان کے دور سے لے کر مشرف دور تک کے اور سول حکومتوں کے نمائندوں کے دوروں پر نگاہ ڈال کر کیا جا سکتا ہے۔